نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء اگرچہ یہ ایک اہم قانونی اور آئینی طور پر تو نہیں، لیکن ایک پریکٹیکل حقیقت کے طور پر جو ہے وہ یہ اصول وضع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے پالیسی میکنگ کے لحاظ سے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک کی جو پالیسیز ہوتی ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو ایک اہم ان پٹ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ایک اہم سوال ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریاستی نظام ہے یا حکومتی جو پالیسیز ہیں اس کی تشکیل کے لحاظ سے یا اس کو نافذ کرنے کے لحاظ سے یا اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ ان پٹ کے لحاظ سے کتنا اہمیت کا حامل رکھتا ہے۔ میرے نزدیک جو اس کا سب سے زیادہ جو اہم سوال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے جو کردار ہے وہ ایک ان پٹ کے طور پر جو ہے وہ پاکستان کے نظام کی جو ہے وہ ساتھ اپنے جو حیثیت ہے یا تعین ہے کردار کا اس کے لیے بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس کا جو بنیادی جو اس کا پہلو اب ہمیں نظر آتا ہے وہ پریکٹیکلی وہ کردار ہے، وہ سرگرمی ہے جس کے نتیجے کے اندر یہ تصور ایمرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے کوئی پالیسی تشکیل دینی ہے یا کوئی پالیسی نافذ کرنی ہے یا کسی پالیسی کو جو ہے وہ حکومت کی پالیسی کا درجہ دیا جاتا ہے تو الٹیمیٹ نہیں بلکہ بائی ایوری مین جو ہے وہ از دا مائنڈ سیٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ وہ ایک سوچ اور فکر کا جو ایک دوسرے ملکوں اور پاکستان کے درمیان جو فرق ہے کہ وہاں اسے ان پٹ کے طور پر لیا جاتا ہے، یہاں پر الٹیمیٹ سورس آف پالیسی میکنگ کے طور پر لیا جاتا ہے، یعنی کہ جو پالیسی میکنگ کے جو ادارے ہیں وہ پالیسی میکنگ کا اختیار استعمال نہیں کرتے بلکہ ان کے بہاف کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلش کردار جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اب یہاں پر جا کر جو ہمیں اس کے ڈفرنٹ جو رول نظر آتے ہیں وہ دنیا سے جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ سے منفرد کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مثال کے طور پر جو کچھ ایک ہمارے مشاہدے اور تجربے کے نظر آتے ہیں، میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے جو تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کی جو تعریف اور توصیف کے اندر جو شخصیات جن کا ذکر جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ غرض اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کا جو چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر دیٹ ہیز دا سیکنڈری امپورٹنس ان دا ویژنز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ regarding the Pakistan role in Iran-America peace accord, to create the opportunity of the success of those negotiation کہ اس کے لیے جو پرائم منسٹر کا جو کردار ہے that is the secondary important for the United States of America، جو پرائمری امپورٹنس رکھتا ہے وہ چیف آف دا آرمی ڈیفنس فورسز کا تصور رکھتا ہے، یعنی کہ آرمی چیف کا، فیلڈ مارشل کا۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کے لیے جو ہے وہ ڈپلومیٹک مقاصد کے لیے جو سرگرمی ہے وہ اب یہاں پر اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو ایران کے اور امریکہ کے درمیان پیس ایکارڈ کے اندر جو کاوشیں نظر آتی ہیں اس کاوشوں کو سر انجام دینے کے لیے جو ہے وہ فورن جو آفیسز ہے وہ ہمیں کہیں سرگرمی عمل نظر نہیں آتے، یا فورن منسٹر کا سرگرمی، وہاں پر بھی ہمیں انٹیریئر منسٹر کا جو کردار ہے وہ مسلسل نظر آتا ہے، اور اس کو ایک جو ایک پہچان پاکستان کے نظام کے اندر حاصل ہوتی ہے وہ اس کردار کی وجہ سے ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے ایک سورس کے طور پر۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر وہ کردار ہمیں پھر یہاں پر جو ایک کنکلوژن کے طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو امریکن وزیر خارجہ جو ہے مارکو روبیو وہ واضح طور پر ہمیں جو پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ مسلسل رابطے میں، اور امریکنی بیانیہ میں نظر آتا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ ایران کا دورہ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ دورہ آج کل ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس تمام جو کہا جاتا ہے کہ اس پیس ریکارڈ کو حتمی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ آرمی چیف کا جو ہے وہ وہاں پر ہونا جو ہے وہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں جو ریکارڈ کے جو بنیادی نکات ہیں اس سے لے کر اس کے حتمی شکل دینے تک جو ہے وہ جو تصور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سوچ اور فکر کا نظر آ رہا ہے۔ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہیں، جو ڈپلومیٹک سورسز ہیں اور جو فورن آفیسز ہیں اس کے اندر میں ان کا کوئی کردار جو ہے وہ ہمیں نظر۔ اب یہاں پر جا کر جو میرے نزدیک جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ
امریکہ کی سوچ اور فکر تو واضح ہے کہ دنیا جس سوچ اور فکر کے ساتھ جب منسلک ہوگی پاکستان کے ان تمام سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے، وہ پاکستان کی جو پالیسی میکنگ کا جو نظام ہے، اس نظام کے اندر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح منسلک کریں گے ان اداروں کے ساتھ جو پاکستان کی پالیسی میکنگ کا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے طور پر جو ہے وہ تشکیل دیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے، فارن منسٹر ہے، ایک ڈپلومیٹک جو ہے وہ آفیسز ہیں، تو یہ دیکھیں یا وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو تصور ہے اس کو جو ہے وہ الٹیمیٹ سورس کے طور پر لے گئے، تو میں ہمیں یہاں پر کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ ہمیں نہ صرف امریکہ کے جو سوچ اور فکر ہے وہ تو واضح طور پر جو ہے وہ پاکستان کے اندر پالیسی میکنگ کے لحاظ سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو الٹیمیٹ سورس تصور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پر دنیا کے باقی ممالک بھی اس طرح نظر آتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو پاکستان کے جو بہترین فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ منسلک نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو کردار ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی کا تصور تو دے سکتا ہے، لیکن جو وہاں پر اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے کہ آئندہ آنے والے جو پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں، ان حالات و واقعات کے نتیجے کے اندر جا کر جو ڈپلومیٹک کردار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسلک کر دینا جو ہے وہ دنیا کے باقی ملکوں کو جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ذریعہ بنانا یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے تصور کو اوپر اثر انداز ہونا جو ہے وہ راستہ جو ان کے لیے بن سکتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ان کے کردار کو جس سطح کے اوپر جو ہے وہ بلند کر رکھا ہے، وہ کردار جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک انہیں راستہ بھی دکھائے گا اپنے غراض و مقاصد پاکستان سے حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں دوسری طرف جو ہے وہ اگر وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ناکامی کا تصور تو دباؤ کا بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دکھایا جائے گا۔ تو اس طرح میں ایک جو ایک دباؤ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے بین الاقوامی حالات و واقعات کے اندر جا کر، اور یہی عمل جو ہے وہ ہمیں اندرونی طور پر بھی نظر آتا ہے کہ پاکستان کے نظام کے اندر جو ایک پاپولر کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے اس کی تمام جو تشکیل ہے اور اس کا جو قائم رہنا یا اس کا پالیسی جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور فکر کے بغیر جو ہے ممکن نہیں۔ اب یہ اندرونی طور پر ہو یا بیرونی طور پر اس سوچ اور فکر کا جو ہے وہ پیدا ہو جانا جو ہے وہ ایک پروپیگنڈے کا ذریعہ تو دنیا کے لیے ہم دے رہے ہیں، خاص ان ملکوں کے لیے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف سرگرمیاں رکھنے کا جو ہے وہ تصور جو ہے اختیار کرتے ہوئے نظر، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے چینل کے اوپر اور بہت سے سورسز کے ذریعے جو ہے وہ اینٹی پاکستان سوچ اور فکر کے تحت منسلک ہونے والے ممالک اور سرگرمیاں جو ہے اس کے اندر ان کو ایک ذریعے کے طور پر لیا جاتا ہے، اس کرداروں کو جو پاکستان کی نظر آتی ہے، وہاں جا کر جو ہمیں ایک جو دوسرا جو اس کا ہے جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کردار کو کیا ایک مستقل طور پر جو ہے وہ درجہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے یا درجہ دیا جائے گا۔ اگر اس کو مستقل درجہ دیا گیا تو پھر اس کو ہم نے ایک اینڈلیس چیپٹر کے طور پر لینا، تو پھر پاکستان کے اندر اس کے نتیجے کے اندر جو پولیٹیکل فورسز کی جو طاقت اور ان کی جو ریکگنیشن ہے عوام کے اندر وہ کتنی قائم رہ سکے گی، اور پھر اس کے امیج جو ہے وہ کیا رہ سکے گا، کیونکہ اب بھی جو پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہے وہ اپنی کامیابی کا تمام تر تصور جو ہے وہ ون پیج کے تصور کے ساتھ منسلک کرتی ہے، اور جب وہ کہیں ناکامی کا تصور دیتی ہوئی نظر آتی ہے اپنے لیے تو وہ بھی اسی اسٹیبلش کردار کو نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پر جب سیاسی طاقتیں اور حکومتیں اور اپوزیشن جب اپنے آپ کو اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک کر لیں کہ جی ہماری جو طاقت کا حصول کا جتنا بھی معنی و مفہوم ہے وہ آپ کے جو ہے اس نوعیت کے تعلقات کے ساتھ منحصر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، تو پھر اس نظام کو ایک ڈیموکریٹک نظام کے طور پر لوگوں کے اندر پھر رائے حاصل ہونا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر اس نظام کے جو تصورات ہیں وہ عوامی سطح کے اوپر کیا پیدا ہوں گے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر میں کن حالات و واقعات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو میرے میں یہاں پر جو ہمیں تصور ہے اس کے سمجھنے کے لیے ایک مثال کے طور پر جو ہے وہ بنیان مرصوص کے اندر پاکستان کی بہت بڑی جو کامیابی ہے ویزا ویز ہندوستان وغیرہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم چیپٹر اگر قرار دیا جائے تو غلط ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں ہندوستان کو جس ہیومیلیشن کا سامنا کرنا پڑا اس کے نتیجے کے اندر جا کر جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ہیومیلیشن کا تصور ہے وہ سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ سیاسی قیادت نے ابزارو کر رکھا ہے، اور وہ سیاسی قیادت کے اوپر تو اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور وہ اس کرٹیسزم کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ کمزوری کا تصور بھی
دیتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن اگر یہ تصور وہ اختیار کر لیں کہ جتنی بھی کارکردگی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے اور سیاسی نظام کے اندر تو ہم اس کی پشت پر کھڑے تھے، تو میں وہ تمام کا جو ریاستی نظام کی جو طاقت کا تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں پر جو سیاسی نظام کے اندر وابستہ قوتیں ہیں وہ جب اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے انہیں کچھ ابزارو کرنے کا تصور آتا ہے تو پھر وہ ابزارو نہیں کرتے، وہ اس کو اپنے لیے این اپرچونٹی لے لیتے ہیں اور اپنے بیانیے کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ شامل کر دیتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی ناکامیوں کو یا تمام تر جو دائرہ کار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں جتنا کہ دائرہ کار ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو وسعت دے کر اختیار کر رکھا ہے، کیا سیاسی قیادتیں صرف طاقت کے اندر جب حکومت کے اندر وہ اس سے منسلک رہتی ہیں اور جب اپوزیشن میں آتی ہیں تو وہ اسے ایک وجہ اپنی مقبولیت بنا لیتی ہیں. تو اس لیے یہ گیپ جو ہے وہ جس کو پایا جانا جائے وہ ایک ایسے پہلو کی عکاسی کرتا ہے جو جس کردار کے لیے ہم بہت زیادہ طاقت کا تصور کیا کرتے ہیں وہ وہاں پر اس کے لیے ایک اس کو عوامی سطح کے اوپر اس کی پذیرائی کے لحاظ سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں یہاں پر ہمیں جس طاقت کا تصور ہم نے کیا کر رکھا ہے یا اس تصور کو ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے سوچ اور فکر کے اندر تبدیلی لا کر جو ہے وہ اسے کسی کانسٹیٹیوشنل کانسیپٹ کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا جس طرح کہ ٹرکی نے کر رکھا ہے. تو کم سے کم جو ہے وہ جو کردار ہمیں نظر آئے گا وہ پھر اس آئینی ڈھانچے کے اندر نظر آئے گا، اور جب کوئی کردار آئینی ڈھانچے کے اندر نظر آتا ہے تو پھر وہ کویسچنیبل جو اسپیکٹ اس کے اوپر پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. تو اب یہاں پر ہم نے ایک واضح طور پر جو ہے وہ ایک یہ تصور جو ہے اپنی سوچ اور فکر کا ایک حقیقت کا عمل جو ہے وہ اختیار کر رکھا ہے کہ پاکستان کے اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر جتنا بھی استحکام ہے اور وقار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کردار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جس کردار کے ساتھ ہمیں جن سرگرمیوں کے ساتھ منسلک نظر آتی ہے وہ بھی اس بات کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں کہ دنیا کے جو پاکستان کے جو ریاستوں کے درمیان تعلقات ہیں اور ریاستوں کے جو باہمی معاملات ہیں اس کے اندر بھی جو الٹیمیٹ سورس آف سولوشن کے طور پر جس طاقت کو پاکستان میں لیا جاتا ہے وہ پولیٹیکل فورس نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. دیٹ از اے کویسچن دیٹ is not only a debatable question, but is a question that should have our deep concern to analyze it and to think about it, to make it a positive, a powerful, a popular aspect of our policy making, not just making it a law of land, where we believe that the might is right, is the principle that has been executed in Pakistan. تو جب تک ہم اپنی سوچ اور فکر کے اندر مثبت راستے جو ہے وہ تلاش نہیں کریں گے اس طرح کا کرٹیسزم جو ہے وہ پیدا ہوتا رہے گا، اور اس طرح کا کرٹیسزم کا پیدا ہونا جو ہے وہ قومی مفادات کے یہ یقینی بات ہے کہ بہت بڑا لمحہ فکریہ قرار دیا جانا چاہیے. تھینک یو.